अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाज़मी इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारे हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाने। दोस्तों, ये स्टोरी हसान की है, जिनका ताल्लुक कराची के इलाके लियाकताबाद से है। चलिए सुनते हैं हसान की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम हसान है और मैं कराची के इलाके लियाकताबाद में रहता हूँ और पिछले 6 माह से एक फूड डिलीवरी ऐप के साथ बतौर राइडर काम कर रहा हूँ। ये काम आसान नहीं, ख़ास तौर पर कराची जैसे शहर में जहाँ ट्रैफिक, मौसम और कभी कभार कस्टमर्स का रवैया सब मिलकर ज़िंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। मगर क्या करें, घर का खर्चा, वालिद की दवाई और बहन की फीस, किसी न किसी तरह पैसे जोड़ने होते हैं। ये वाक़या पिछले महीने की एक जुमेरात का है। रमज़ान शुरू हो चुका था और रात के वक्त डिलीवरी का काम बढ़ जाता था, इसीलिए मैं डिलीवरी से लेट नाइट ही फ्री होता था। मैंने अपनी आखिरी डिलीवरी की और वापसी पर ऐप बंद करने ही वाला था कि एक ऑर्डर आया। जगह थी Z14 गुलशन मामार सेक्टर, एक जिंगर बर्गर और कोक। मैं थका हुआ था लेकिन ऑर्डर का रेट देखकर लालच में आ गया। 400 रुपये कमीशन, वो भी सिर्फ एक बर्गर के लिए। मैंने फ़ौरन एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया, मगर मुझे क्या पता था कि ये बर्गर नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक तजुर्बा है। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। मैं सुपर हाईवे से गुलशन मामार की तरफ मुड़ गया। हवा में हल्की खुनकी थी और सड़कों पर रश कम हो चुका था। बस कभी कभार कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल नज़र आती थी। मैंने गूगल मैप पर मुकाम देखा, मगर लोकेशन कुछ अजीब थी। सड़क बार बार री रूट हो रही थी, जैसे कोई मुझे एक दायरे में चला रहा हो। बहरहाल मैं आगे बढ़ता गया और आखिरकार एक सुनसान सी गली के सामने पहुंच गया। गली के बाहर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस एक खस्ता हाल बोर्ड था जिस पर हाथ से लिखा था Z14 लेन नंबर 9। मैंने फ़ोन उठाया और ऑर्डर वाले नंबर पर कॉल की। अस्सलाम वालेकुम, आपका ऑर्डर लाया हूँ, लेन नंबर 9 यही है ना? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर एक भारी आवाज़ आई, जी, आप सीधे अंदर आ जाएं, घर नंबर 119, दरवाज़ा खुला है। मैंने चौंक कर पूछा, आप बाहर आ जाए ना, अंधेरी गली है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मगर मेरे ये सब कहने से पहले फ़ोन कट गया। मैंने गहरी सांस ली और बाइक आगे बढ़ा दी। गली में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। दूर दूर तक कोई रोशनी ना थी, ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना किसी के घर से कोई आवाज़ आ रही थी। घर नंबर 119 की तलाश में मैं आहिस्ता आहिस्ता बाइक चला रहा था। कुछ ही लम्हों बाद एक पुराना, सुनसान और जुज़वी तौर पर टूटा हुआ घर नज़र आया। दीवार पर काले पेंट से 119 लिखा था, जो आधा मिटा हुआ लग रहा था। दरवाज़ा वाकई खुला था, मगर अजीब बात यह थी कि वहाँ ना कोई बल्ब जल रहा था, ना कोई पर्दा हिल रहा था। मैंने फिर कॉल की, मगर अब फ़ोन बंद हो चुका था। मैंने हेलमेट उतारा और बर्गर का पैकेट हाथ में लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, बस कहीं दूर से मोमबत्ती जैसी रोशनी झिलमिलाती दिखाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम,
میں نے آواز لگائی، بھائی آپ کا آرڈر، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا، مگر کمیشن کا لالچ اور یہ سوچ کر کہ شاید کوئی بوڑھا یا بیمار شخص ہو جسے نیچے آنے میں مشکل ہو، میں آگے بڑھتا گیا۔ دیواروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں اندر داخل ہوا۔ قدموں کے نیچے مٹی کی پرانی تہیں تھیں، جیسے برسوں سے یہاں جھاڑو نہ لگی ہو۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر موم بتی جل رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو ایک پرانا سا پلنگ اور ایک کرسی نظر آئی۔ کرسی پر کوئی بیٹھا تھا۔ السلام علیکم سر، میں نے پھر آواز دی۔ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص بالکل نہیں ہلا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا اور جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اچانک وہ کرسی سے نیچے گر گیا۔ میں فوراً پیچھے ہٹا۔ برگر کا پیک میرے ہاتھ سے گر گیا۔ اب روشنی موم بتی سے کافی دور ہو چکی تھی کہ میں اس شخص کا چہرہ دیکھ سکوں۔ چہرہ سیاہ تھا، جیسے کسی نے جلا دیا ہو۔ آنکھیں کھلی تھی، مگر ان میں زندگی نہیں تھی۔ منہ سے خون خشک ہو کر بہہ چکا تھا اور بدن ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ یہ لاش تھی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، مگر میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ نیچے دیکھا تو ایک پرانا ٹیپ ریکارڈر تھا، خود بخود چلنے لگا۔ اگر تم یہ سن رہے ہو تو تم دیر کر چکے ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ٹیپ بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جلنے لگا۔ میرے ذہن میں صرف ایک بات چل رہی تھی، بھاگو حسان، بس بھاگو۔ میں مڑا اور باہر کی طرف دوڑا، مگر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا وہ خود بخود بند ہو گیا۔ دروازہ زور سے پیچھے کی طرف بند ہوا، جیسے کسی نے پوری طاقت سے بند کیا ہو۔ میں نے پوری قوت سے دھکا دیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے اپنا فون نکالا تو سگنل غائب تھے۔ پسینے سے شرابور میں اندھیرے میں ایک لاش کے ساتھ قید ہو چکا تھا۔ دیواروں سے خراشوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی ناخنوں سے کچھ کھرچ رہا ہو۔ اور پھر اچانک مجھے لگا کہ کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، بس ایک پرانا آئینہ جس میں میں نے خود کو نہیں بلکہ ایک اجنبی سایہ دیکھ رہا تھا۔ کبھی آئینے میں نظر آنے والا عکس اصل نہیں ہوتا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں پسینے میں شرابور ساکت اور لرزتے ہوئے اس پرانے کمرے میں کھڑا تھا۔ سامنے آئینہ تھا، مگر اس میں میں خود کو نہیں بلکہ ایک سائے کو دیکھ رہا تھا۔ میرے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ آئینے میں وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا، جیسے آئینے کے پار کوئی اور دنیا ہو، ایک ایسی دنیا جس کا میں حصہ نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا، مگر آئینے میں وہ سایہ اب بھی میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اور پھر اچانک آئینہ ٹوٹ گیا۔ شیشے کے ٹکڑے فضا میں معلق ہو گئے، نہ وہ زمین پر گرے نہ ہوا میں اڑے، بس رک گئے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میری سانس رکنے لگی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم پتھر کے ہو چکے تھے۔ پھر اچانک کمرے کی دیواریں سرکنے لگیں، دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگیں۔ میں نے آنکھیں بند کی، میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا، اور جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو کمرہ وہی نہیں تھا، بدلا ہوا گھر۔ اب میں جس جگہ کھڑا تھا وہ کوئی عام گھر نہیں تھا۔ دیواریں گیلی تھیں، جیسے اندر سے خون رس رہا ہو۔ چھت سے پرانی پگھلی ہوئی موم بتیاں لٹک رہی تھیں، جن سے دھواں نکل رہا تھا، اور فضا میں عجیب سی بو بھر چکی تھی۔ کمرے میں ایک پلنگ تھا جس پر وہ لاش اب موجود نہیں تھی۔ پلنگ پر صرف خون کے دھبے تھے، اور وہ برگر جو میں لے کر آیا تھا اب سڑا ہوا کالا اور بدبودار گوشت کا ڈھیر بن چکا تھا۔ میں نے فون نکالا، اب بھی کوئی سگنل نہیں تھا۔ دروازہ چیک کیا، ابھی بھی بند تھا۔ پھر اچانک دروازے کے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، 1 2 3 قدم، پھر رک گئے۔
کون ہے؟ باہر کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک دروازے کے نیچے سے خون بہنے لگا۔ میں خوفزدہ ہو کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ دل کی دھڑکن سینے سے باہر آنے کو تھی۔ فون کا فلیش آن کیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک پرانا کیبنٹ نظر آیا۔ میں ہمت کر کے اس کے قریب گیا اور اس کا دروازہ کھولنے لگا۔ پہلے دراز میں ایک پرانا اخبار تھا، 1997 کا، اور اس پر ایک ہیڈ لائن تھی، گلشن ممار کا پرانا مکان، جہاں ہر سال ایک شخص لاپتہ ہو جاتا ہے۔ پولیس خاموش۔ میرے ہاتھ کپکپانے لگے۔ اچانک دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ میں نے فوراً فون کا کیمرہ اس طرف گھمایا، مگر سامنے کچھ نظر نہیں آیا، صرف گہرا کالا اندھیرا تھا۔ میرے پاس دو ہی راستے تھے، ایک یہاں بیٹھ کر مر جاؤں، یا اس اندھیرے میں سے خود کو بچانے کے لیے کچھ تلاش کرنے نکلوں۔ میں نے دوسرا راستہ چنا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ گلی وہی تھی، مگر اب ہر طرف دھند تھی، اور پھر ایک سایہ میری بائک کے قریب کھڑا ہوا مجھے نظر آیا، اور اچانک ایک نامعلوم آواز جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا، حسان۔ آواز دھیمی تھی، مگر جیسے میرے اندر گونج رہی ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی سایہ جسے میں نے آئینے میں دیکھا تھا، اب وہ میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس ایک دھندلا سیاہ وجود جو دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے فوراً موٹر سائیکل کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن جیسے ہی میں بائک کے پاس پہنچا، بائک اچانک غائب ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے دور کہیں سے اذان کی آواز سنی، یا شاید میں نے ایسا صرف سوچا۔ میرے ارد گرد وہی گلی تھی۔ پھر ایک دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کمرے میں جاؤ جہاں کوئی روشنی نہیں۔ میں تیزی سے پلٹا اور اس طرف بھاگا جدھر روشنی کم سے کم تھی۔ ایک دروازہ خود بخود کھلا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ باقی سب کمروں سے الگ تھا۔ یہاں دیواروں پر ہاتھوں کے نشان تھے، اور ایک دیوار پر سینکڑوں نام لکھے تھے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں چیخا، دروازے کی طرف دوڑ لگائی، زور زور سے دھکے مارے، اور پھر وہی آواز پیچھے سے آئی، برگر کہاں ہے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی جلا ہوا چہرہ میرے سامنے تھا۔ کبھی کبھی خوف وہم نہیں ہوتا، وہ حقیقت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے۔ اب جو کچھ ہوا وہ میرے لیے خواب نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکا۔ دروازہ کھلا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، وہ گلی پہلے جیسی اب نہیں تھی۔ ایک دم خاموشی، جیسے پورے علاقے سے زندگی چھین لی گئی ہو۔ گلشن ممار کی وہ سڑکیں جن پر رات کو بھی گاڑیاں، رکشے، موٹر سائیکلیں چلتی تھیں، سب غائب۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی روشنی۔ میرے قدم خود بخود ایک طرف بڑھنے لگے، جیسے کوئی چیز مجھے کھینچ رہی ہو۔ میرے فون کی بیٹری اب بھی 19% تھی، مگر نیٹ ورک بدستور غائب تھا۔ میں نے میپ کھولا تو لوکیشن ایک ہی جگہ گھوم رہی تھی، ان نون ایریا۔ مجھے مسلسل احساس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ ہر بار جب میں پلٹتا تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن قدموں کی ہلکی سی چال، سانسوں کی آہٹ، اور کبھی کبھار کوئی جھلک، یہ سب مجھے بتا رہا تھا کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں۔ ایک جگہ میں نے رک کر ایک دیوار کا سہارا لیا۔ سائے کی صورت کوئی چیز میرے بالکل قریب سے گزری۔ میں نے فوراً گردن گھمائی، پر کوئی نہ تھا، لیکن دیوار پر ایک تازہ خراش دکھائی دی، جسے کسی نے ناخن سے کھینچا ہو، اور وہ بھی ابھی ابھی۔ میں نے وہاں سے بغیر پیچھے دیکھے بھاگنا شروع کر دیا، اور مسلسل بھاگتا رہا، یہاں تک کہ میں بھاگتے بھاگتے ایک اور بلاک میں داخل ہو گیا، جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ یہاں کے گھر خستہ حال تھے اور بیشتر بند تھے۔
ایک مکان کے باہر ایک پرانا بورڈ لگا تھا، کرائے کے لیے دستیاب ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسی بورڈ کے نیچے میرے نام کی تختی لگی تھی، حسان احمد۔ وقت تھا 12:41 AM۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو اس پر بھی 12:41 ہو رہے تھے۔ اب یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو ایک بزرگ ایک بند دکان کے سامنے بیٹھا نظر آیا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا۔ بابا جی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بس باہر جانا ہے۔ گلشن ممار کا مین گیٹ۔ اس نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئیں جیسے کئی سالوں سے نیند نہ کی ہو۔ آہستہ سے بولا، یہ گلی جسے ایک بار نگل لے وہ واپس کبھی نہیں جاتا بیٹا۔ میں حیران و پریشان اس کے الفاظ میں الجھ گیا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں تو بس فوڈ ڈلیور کرنے آیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، یہ علاقہ اب ویسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہارا آنا کسی کی طلب پر ہوا ہے، تمہیں بلایا گیا ہے۔ کس نے؟ میں نے پوچھا۔ اس بزرگ نے بس ایک انگلی اوپر کی اور کہا، اس نے جس نے مر کر بھی سکون نہ پایا۔ پھر اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے۔ پھر وہی کالے رنگ کا دروازہ سامنے آ گیا، وہی گھر جہاں میں نے ڈلیوری دی تھی، مگر اس بار دروازہ بند نہیں تھا، کھلا ہوا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو چکی تھی، جاؤں یا بھاگوں؟ لیکن بھاگنے کا راستہ تھا ہی نہیں۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی محسوس ہوا جیسے ہوا بھاری ہو گئی ہو۔ کمرے وہی تھے لیکن ترتیب بدل چکی تھی۔ وہ جگہ جہاں پہلے بیڈ رکھا تھا، اب وہاں ایک پرانا فریم رکھا تھا، اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور صاف کیا۔ تصویر میری جیسی تھی، پرانے کپڑوں میں لیکن چہرہ بوسیدہ۔ نیچے لکھا تھا، گمشدہ حسان، 3 رمضان 2024۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو رمضان کی 3 تاریخ ہے اور سال 2025 کا ہے۔ کیا میں وقت میں پیچھے چلا گیا یا پھر یہاں وقت رک چکا ہے؟ میں نے دیوار پر نصب پرانا کیلنڈر دیکھا، اس پر آج کی تاریخ پر خون کے دبے تھے۔ پھر اچانک ہر طرف مزید گہرا اندھیرا چھا گیا، پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ میں نے فون کا فلیش آن کیا اور سامنے جو دیکھا وہ میری جان نکال لینے کے لیے کافی تھا۔ ایک عورت، بال بکھرے، آنکھیں ایک عورت بال بکھرے، آنکھیں خالی اور چہرہ جلا ہوا، وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں چیخا، پیچھے ہٹا، لیکن وہ نہ ہلی، نہ پلکیں جھپکی، بس بولی، میرا کھانا کہاں ہے؟ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا بیگ اس کی طرف پھینکا۔ اس نے آہستہ سے جھک کر بیگ اٹھایا، سونگھا اور ایک اذیت ناک چیخ ماری، یہ گوشت میرا نہیں ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اب تم دو گے۔ میں بے قابو ہو کر دروازے کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی باہر نکلا، سب کچھ بدل چکا تھا، راستے، درخت، دیواریں، سب کچھ۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا، یہ صرف کوئی جن یا بھوت نہیں، بلکہ یہ جگہ وقت کی قید میں ہے۔ مجھے اب صرف ایک ہی راستہ دکھائی دے رہا تھا، بچ جانے کا راستہ تلاش کرنا۔ لیکن ہر گلی مجھے اسی مکان کی طرف لے جاتی، ہر موڑ، ہر دیوار، ہر سایہ، سب مجھے گھیرنے میں لگے ہوئے تھے۔ میرے فون کی بیٹری اب 6% تھی۔ میں نے ایک بار پھر فون کا کیمرہ آن کیا اور سامنے کی دیوار پر لکھا تھا، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو تو طلوع فجر سے پہلے اپنے سائے سے آگے تمہیں نکلنا ہوگا۔ یہ وہ رات تھی جب ہر سانس قرض لگ رہی تھی اور ہر لمحہ موت میرے قریب آ رہی تھی۔ میں تیز تیز سانس لے رہا تھا، میرے ارد گرد کی ہر چیز دھندلی ہو چکی تھی، جیسے وقت خود بخود
मेरी आंखों के सामने पिघल रहा हो। दीवारों पर साए रेंग रहे थे, छतों से सरगोशियां गूंज रही थी, और वो औरत जिसकी चीखें मेरे कानों में कैद थीं अब मेरे हर कदम के साथ साथ चल रही थी। फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैं जान चुका था कि अब मुझे सिर्फ खुद पर भरोसा करना है। मैं एक बार फिर ब्लॉक 7A की गली में पहुंचा। वही दुकान और सामने वही कुर्सी, मगर अब की बार इस पर कोई ना था। अचानक कुर्सी के नीचे एक पर्ची नजर आई, जैसे किसी ने इसे मेरे लिए वहां पर छोड़ा हो। मैंने उठाकर देखा। इस पर उर्दू में हाथ से लिखा था, अगर साया तुमसे आगे निकल जाए तो तुम खत्म हो चुके, और अगर तुम इसे पीछे छोड़ दो तो निजात तुम्हारे कदम चूमेगी। नीचे लिखा था, नूर बख्श। मैं लरस गया। नूर बख्श वही बाबा जी का नाम था जिसे गुलशन ममार के मुकामी कब्रिस्तान में दफन किया गया था, वो भी पुरइसरार हालात में। मैं सब कुछ जोड़ने की कोशिश करने लगा। मुझे याद आया, दीवार पर लिखा था, तुलुए फजर से पहले अपने साए से आगे निकलना होगा। मैंने अंदाज़ा लगाया, फजर में शायद 20 से 25 मिनट बाकी होंगे। मैं भागने लगा, फिर भागता रहा। न रास्ते का होश था, न सिमत का, बस अंधाधुंध दौड़ रहा था। दीवारों के अक्स, बंद दरवाजे, सड़कों पर गिरा हुआ मलबा, हर चीज़ से टकरा कर भी मैं रुका नहीं। लेकिन एक लम्हा ऐसा आया जब मैंने एक साया देखा। वो मुझसे आगे निकल चुका था। वही औरत एक परछाई की सूरत में मेरे सामने आ गई। उसकी आंखों से खून रिस रहा था। वो बुड़बुड़ाई, तू भी उनमें शामिल हो गया जो वक्त के खिलाफ गए थे। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन वो हवा में मुअल्लक हो गई। मेरे चारों तरफ साए गहरे होने लगे। मेरे पांव जमीन में धंसने लगे। मुझे लगा कि सब खत्म हो चुका है। फिर अचानक एक तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी, जैसे किसी ने हेडलाइट मेरे चेहरे पर मारी हो। मैंने आंखें छोटी करते हुए देखा। एक पुराना रिक्शा सामने खड़ा था। इंजन बंद था, लेकिन लाइट्स ऑन थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे छलांग मारी और रिक्शे में जा बैठा। जैसे ही मैं बैठा, रिक्शा चलने लगा। मैंने ड्राइवर से कोई बात नहीं की। वो जिस तरफ भी रिक्शे को ले जा रहा था, मैं बस यहाँ से निकलना चाह रहा था। पीछे देखने पर वो औरत दूर होती गई और उसके इर्द गिर्द का इलाका धुंध में लिपटता चला गया। जैसे ही आसमान पर हल्की सी रोशनी नमूदार हुई, रिक्शा रुक गया। रिक्शा ड्राइवर ने मुझसे कोई बात ना की, बस मुझे उतरने का इशारा किया। मैं बाहर निकला और वो रिक्शा ड्राइवर रिक्शे को लेकर वहाँ से बगैर कुछ कहे चला गया। ये गुलशन ममार का मेन गेट था। हर चीज़ वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए थी। आवाज़ें, लोग, गाड़ियाँ, रोशनी। मेरी कमीज़ पर खून के निशान, जूते मट्टी से अटे हुए और सांसें उखड़ी हुई थी। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने मेरी बात सुनी, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार न था। जब मैंने वो पुराना पता और घर दिखाना चाहा, तो उस जगह पर एक खाली मैदान था, ना कि कोई मकान। इन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, यहाँ तो बरसों पहले कुछ पुराने घरों में आग लग गई थी। सब घर जल चुके थे, वहाँ कोई नहीं जाता। वापस घर आकर मैं कई दिनों तक बुखार में मुब्तला रहा। हर रात ख्वाब आते, वही औरत, वही साया, वही आवाज़, मेरा खाना कहाँ है। उस रात के बाद, जैसे ही रात गहरी होती है, 11 बजे के बाद, मैं कभी भी कोई डिलीवरी नहीं लेता, और ख़ासकर ऐसी सुनसान और वीरान जगह पर जहाँ पर मैं पहले कभी ना गया हूँ। लेकिन आज भी जब सूरज ग़ुरूब होता है और मैं आईने में अपना अक्स देखता हूँ, तो वो लम्हात मुझे याद आ जाते हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप कभी किसी सुनसान गली में रात गए डिलीवरी के लिए जाएं और घंटी बजाने पर कोई दरवाज़ा खुला छोड़ दे, तो अंदर जाने से पहले सिर्फ एक बार अपने साए को ज़रूर देख लेना, कहीं वो तुमसे आगे तो नहीं निकल गया। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी?
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔